اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فتنے کے بحث چل رہی تھی۔ ایک فتنہ اولاد ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ اب چاہے انسان اس کو اپنے حق میں رحمت بنا لے یا اپنے حق میں زحمت بنا لے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ اب انسان جس انداز کی محنت کرے گا، جیسا ماحول دے گا، جیسی تربیت کرے گا، ویسے نتائج مرتب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ اولاد بھی بسا اوقات دشمنی کا باعث بنتی ہے، یعنی زحمت بنتی ہے۔ فاحذروہم، خیال کرنا، بچ کے رہنا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد یہ بھی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ تو اولاد کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بس اوقات یہی اولاد بندے کو گناہ والی زندگی میں لے جاتی ہے، اس کی کمانے کے لیے گناہ کرتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ بس اوقات جب وہ غلط ماحول کے اندر پرورش پا کے جوان بنتا ہے تو اس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ماں باپ بھی گناہوں کی زندگی میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ نے حضرت خضر سے فرمایا کہ جاؤ فلاں بچہ ہے اور اسے گردن اس کی دبوچ لو، اسے مار دو۔ حضرت خضر نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس حکم کا پتہ نہیں تھا۔ کہا خضر یہ کیا کر دیا، بڑا غضب کیا ہے، معصوم بچے کی گردن آپ نے مروڑ دی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ یہ بچہ ان کو بھی کسی گناہ والی زندگی میں لے جائے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے بندے کے ان بچوں کی اس بچے کی وجہ سے آزمائش میں نہ پڑیں، اس لیے اس کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیا۔ کہ اولاد بسا اوقات ماں باپ کے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الولد محزنۃ مجمنۃ مجہلۃ مبخلۃ، اولاد حزن کا باعث ہے، بیمار ہو گیا، کن ذہن ہے، پڑھ کے نہیں دیتا، ملازمت نہیں ہو رہی، محزنۃ غم کا ذریعہ ہے، مجبنۃ بزدلی کا، اللہ کی خاطر جان دینے کی، ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزدلی کا باعث، مجہلۃ دین سیکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے وقت نکالوں دین سیکھنے کے لیے، جاہل رہتا ہے، جہالت کا باعث، مبخلۃ بخل، میرے اپنی خرچے بہت ہیں، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کروں، بخیل۔ تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد محزنۃ مجبنۃ مجہلۃ مبخلۃ، اس کا باعث بنتی ہے بسا اوقات۔ اس لیے اللہ رب العزت بسا اوقات جب ناراض ہوتے ہیں تو اولاد کے ذریعے دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے پاس جو جوان اولادیں ہیں اور ان کی جو یہ مال و دولت ہے، آپ اسے دیکھ کر رشک نہ کریں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، رشک نہ کریں ان کے مال و دولت پر اور ان کے جوان اولادوں پر۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں کے ذریعے دنیا ہی میں عذاب دے۔ بس اوقات یہ اولاد
چھٹی انگلی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. جیسے آدمی کی چھٹی انگلی ہو، نہ تو اسے کاٹ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح اولاد بھی بس اوقات ایسا ستاتی ہے کہ نہ رو سکتا ہے نہ کسی کو بتا سکتا ہے. ایسی نافرمان اولاد ماں باپ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو اچھا تھا، نہیں ہوتی تو اچھا تھا. تو یہ باعث عذاب بنتی ہے اس دنیا کے اندر. یہ اولاد آزمائش ہے، یہ اولاد. اس لیے اولاد زحمت نہ بنے، رحمت بنے، اس کے لیے چند تجاویز قرآن حدیث نے دی ہیں کہ ان تجاویز پر عمل کر لو، انشاءاللہ اولاد زحمت نہیں بنے گی، رحمت بنے گی. پہلی چیز الدعاء والتضرع الی اللہ تعالی. پہلی چیز اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ میرے گھر والوں کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اس دعا کا اہتمام ہو. اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نعمت رہے، رحمت بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، صدقہ جاریہ بنے، آخرت میں نجات کا باعث بنے، اس کے فتنوں سے بچ سکوں، اس کی زحمت سے بچ سکوں، تو فرمایا اس دعا کا اہتمام کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرآن میں ہے یہ آیت، 19ویں پارے میں ہے، اور اللہ کے پیارے بندوں کی یہ دعا رہا کرتی ہے. هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ میری اولادوں کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں نیک لوگوں کا بھی پیشوا بنا، یعنی ہماری زندگی اتنی نیکی والی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی حاصل کریں. ایک چیز تو یہ اختیار کی جائے. دوسری چیز اختیار ام صالحہ، بیوی نیک ہو. پہلا انتخاب ہی نیکی والا ہو. اگر یہ نہ ہوا تو بعد میں اسے نیک بنانے کی فکر کی جائے، اگر اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منکوحہ بنانے سے پہلے حکم یہ دیا، فاظفر بذات الدین تربت یداک. ارے اپنی ازواجی زندگی میں دین کو اہمیت دینا، تیرے ہاتھ ٹھنڈے ہوں، یعنی تجھے مبارک ہو. بدقسمتی آج کا نوجوان کا انتخاب کیا ہے؟ ظاہری شکل و صورت. حالانکہ یہ ازواجی زندگی کی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، اس لیے کہ شکل و صورت ڈھل جاتی ہے. اس بنیاد پر جو ازواجی رشتہ ہوگا وہ بھی بڑا ہی کمزور ہوگا. اگر ازواجی زندگی کی بنیاد سیرت ہوگی، کردار ہوگا، تقوی ہوگا، نیکی ہوگی، تو یہ ازواجی زندگی کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، پائیدار ہے. ورنہ ظاہری شکل و صورت تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی رہتی ہے. بخار ہو گیا، چہرے کا زاویہ ہی بدل گیا، ذرا چند دن تک بسترے پہ رہی، اس کی شکل و صورت بدل گئی. بلکہ باہر روڈ پہ پھرنے والی رنگ برنگیاں بکریاں دیکھی تو اپنی اچھی نہیں لگی. تو یہ کوئی پائیدار بنیاد نہیں ہے ازواجی زندگی کی. ازواجی زندگی کی پائیدار بنیاد کیا ہے؟ سیرت دیکھی جائے. فاظفر بذات الدین، دین کو اہمیت دو. اولاد کو رحمت بنانا چاہتے ہو تو بیوی جو زندگی کی رفیقہ ہے اسے نیک اختیار کرو، نہیں ہے تو اسے نیک بناؤ، نیکی کی صحبت میں لے کے آؤ. اس لیے کہ اس کے گود میں اولاد پرورش پاتی ہے. اس کے سینے کا جب دودھ پیتی ہے تو اس کے اندر کے خیالات بھی بچے میں منتقل ہوتے ہیں، اندر کے جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں، اندر کے ایمانی کیفیات بھی منتقل ہوتی ہیں، اندر کی حیا کے جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں. ماں باپ کے سامنے وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے دل و دماغ پہ وہ چیز نقش ہو جاتی ہے. تو اولاد کو رحمت بنانے کی دوسرا نسخہ کہ رفیقہ حیات نیک ہو. تیسری چیز التربیت الایمانیہ للاولاد، اسے ایسا ماحول دیا جائے جس ماحول میں اس کی نشو و نما اچھی طریقے سے ہو. آج کا ماحول
اسکول، درسگاہیں جہاں بچہ تربیت پاتا ہے، دوست، سوسائٹی، 3 چیزیں۔ بچہ یا گھر میں ہوگا، یا دوستوں میں ہوگا، یا کسی تعلیمی ادارے کے اندر ہوگا۔ تو ان تینوں چیزوں کی رعایت رکھی جائے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اور جس تعلیمی ادارے کے اندر بھیجا ہے اس کا ماحول کیسا ہے۔ بلکہ آج ماں کی تربیت تھوڑی رہ ہو گئی اور اسکول کی تربیت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ پہلے مائیں 6 سال تک اپنے گود میں رکھتی، اپنے سامنے رکھتی، اب وہ کہتی ہیں 2 سال کے بعد یہ اسکول پہنچ جائے، ذرا میں نے شاپنگ کرنی بھی تو جانی ہے اور میں نے ملازمت پہ بھی جانا ہے۔ بلکہ ادھر ماں ملازمت پہ گئی اور بیٹا تربیت کے اداروں میں چلا گیا، بلکہ 1 سال نہیں 2-3 مہینوں کے بعد اب ایسے ادارے بھی بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ماں نے بینک میں ملازمت کرنے جانی ہے، فلاں اسٹور پہ جانا ہے، تنخواہ لینی ہے اس نے مہینے کی، اور بچے کو تربیت ادارے میں بھیج دیا۔ اور وہاں کون تربیت کر رہا ہے، نہ انہیں کلمے کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ تو اولاد کی تربیت اچھے ماحول کے اندر ہو، اور تربیت میں 3 باتیں بہت بنیادی ہیں: گھر کا ماحول، دوست، اور تیسری چیز جس ادارے کے اندر آپ نے بچے کو بھیجا ہے وہ کیسا ماحول ہے۔ ان تینوں سے بچے کے ماحول پہ اور تربیت پہ اثر پڑے گا۔ جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کے نقش ہو جاتا ہے، دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ کو شعور نہیں ہے، نہ، اس غیر شعوری موسم کے اندر بھی وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ اپنے بچے کے سامنے میمنی بولیں گے تو بولے گا تو میمنی بولے گا نا، وہی تو نہیں آئی ہے اس کے کہ تم نے میمن ہو اس لیے میمنی بولو۔ بچپن میں اس نے ماں باپ کی زبان سے جو کچھ سنا وہ نقش ہو گیا، جب زبان کھولی تو میمنی بولنے لگ گیا۔ اگر یہی بچہ ماں باپ سے لا الہ الا اللہ سنے، قرآن کی آیت سنے، کلام اللہ سنے، اللہ کی حمد و ثنا سنے، تو انشاءاللہ جب پہلا جملہ بولے گا تو لا الہ الا اللہ بولے گا۔ جو اس کے سامنے بولا جائے گا، جو پڑھا جائے گا، جو وہ دیکھے گا وہ نقش ہو جائے گا۔ جب بچہ بچپن کے اندر دیکھتا ہے کہ میرا ٹیچر کیا کر رہی ہے اور میرے دوست کیا کر رہے تھے، میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا، تو وہ نقش ہوتا ہے۔ تو اولاد کو رحمت بنائیں، اللہ کی نعمت بنیں، صدقہ جاریہ بنیں، تو جہاں دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، جہاں رفیق حیات کا نیک ہونا ضروری ہے، وہاں اسے اچھا ماحول دینا بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز وہ کہ جتنا ماں باپ کا ایمان بڑھیا ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق بڑھیا ہوگا، اللہ اس کے بھی اچھے اثرات اولاد پر مرتب کرتا ہے۔ چاہیں کہ اولاد نیک بن جائے اور میں خود نیک نہ بنوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بچہ دیکھے گا ماں باپ تو جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ جب وہ دیکھے گا ماں باپ روز لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بولے گا شاید زندگی کا حصہ ہے یہ لڑنا بھی۔ یہی وجہ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں اعتماد اور آپس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، وہاں بچوں پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ بچوں کے اندر بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عجیب ہی تماشا ہے، روز میں دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ وہ غیر معصوم بچہ ہے، نہ، وہ سب نقش ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ گھر میں دیکھ رہا اس کے اثرات بچے پہ پڑ رہے ہیں، منفی اثرات۔ اور بچہ احساس کمتری کا شکار بچپن ہی سے ہونے لگتا ہے۔ ہاں، تو گھر کے اندر اعتماد کی زندگی ہو، وہ کیسے ہوگی؟ نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے نا، میاں بیوی نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے، اور اگر نیک نہیں ہوں گے تو پھر ایک بھی کبھی نہیں ہوں گے، اور اس کا اثرات اولاد پر پڑے گا، اس کے اثرات اولاد پہ پڑیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اولاد ایک آزمائش ہے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ اس آزمائش میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو اپنے رحمت بنانے کے لیے وہ اسباب اختیار کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، رفیق حیات کو نیک بنایا جائے، اسے ماحول نیک اور دینی اور سازگار دیا جائے، اور خود اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ ارے میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے ہر ماں باپ پر۔ جیسے نماز فرض، جیسے زکوٰۃ فرض، جیسے حج فرض،
ایسی اللہ کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولادوں کو، گھر کو آگ سے بچاؤ۔ میرا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو نیند نہیں آتی، نیند آ رہی تو اڑ جاتی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر گناہوں میں میرا بچہ مبتلا ہے، ارے جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، وہ باپ بڑا نادان ہے کہ اپنی آنکھوں سامنے بچے کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، بلکہ ایسے ماحولوں میں بھیج رہا ہے کہ 5,000 6,000 10,000 فیسیں بھی دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ ذرا جہنم کی آگ کی طرف بھی چلا جائے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ اولادوں کے لیے اتنا پیسہ بھی دے رہا ہے اور ہاتھوں سے اولادیں بھی نکل رہی، تو پھر یہ اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے عذاب بنتی ہیں نا، عذاب۔ ابھی میں ایک ساتھی مجھے بھی رپورٹ سنا رہا تھا کہ دنیا میں 30 سیکنڈ کے اندر ایک خودکشی، 30 سیکنڈ میں، دن میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہوں گی؟ پھر ان 30 سیکنڈ کے اندر خودکشی کرنے والا کامیاب ہونے والا ایک ہے، کوشش کرنے والے 21 ہے، 20 ناکام ہو جاتی۔ اور عجیب بات ہے کہ کون سی نسل یہ خودکشیاں کر رہی ہے؟ 15 سال سے لے کر 30-35 سال کے بچے بچیاں، یہ تک باپ نہیں بنے، ماں نہیں بنی ابھی تک، یہ اس پر معاشی فکریں نہیں آئی۔ یہ اسکول کالج میں پڑھنے والی جو نسل ہے، یہ ٹیوشن سینٹر جو حقیقت میں ٹینشن سینٹر سے جو ہو کے آتا ہے، ہاں، یہ اس کے نتائج بد ہیں، اس ماحول کے یہ اثرات ہیں کہ آج بچے جو ان کی عمریں کھیل کود کی ہوتی ہیں، مزے کی ہوتی ہیں، اس کے اندر گناہوں کی نحوست سے ان کی زندگی اتنی پریشانی کی نوبت تک پہنچ گئی کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ وبال ماں باپ پر بھی آئے گا کہ انہوں نے اولادوں کو ماحول کون سا دیا، کہاں لے کے گئے، پیسہ دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں اسٹیٹس بنانے کے چکر، پتہ چلے کہ میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں کالج میں پڑھتا ہے، فلاں ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ ارے یہ بتاؤ تمہارا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے دل کے اندر ماں باپ کی عزت کا، عظمت کا، احترام کا خانہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزو، اولادوں کو رحمت بنائیں، نعمت بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، تو ان 4 اسباب کو اختیار کریں، دعاؤں کا اہتمام ہو، رفیق حیات نیک بنایا جائے، ماحول دینی اور ایمانی دیا جائے، اور اپنی تربیت کی فکر کی جائے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔